السلام علیکم۔ اگر آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ یقیناً آپ نے انڈیا سے آئی ہوئی وائرل ویڈیو دیکھی ہوگی جو انڈین چینل نیوز 18 یا نیوز 18 کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک اسٹیج بنا ہوا ہے، وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جن میں 2-3 اسلامی اسکالرس ہیں اور کچھ انڈینس ہیں اور کچھ سماجی کارکن بھی شامل ہیں۔ اس کلپ میں ایک انڈین اسلامک اسکالر شعیب جماعی زنا کا فرق بتا رہے ہیں کہ زنا میں اور نکاح میں کیا فرق ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں اگر دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ شادی کی جائے یا کوئی لڑکی یا لڑکا کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ شادی کرتی ہے تو وہ شادی نہیں مانی جاتی، بلکہ وہ شادی نہیں ہوگی، ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ زنا کہلائے گا۔ اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اسلام میں عورتوں کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ شادی کریں، اور کافروں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ تو نہ عورتیں نہ مرد، ان دونوں میں سے کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن مرد شادی کر سکتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ، لیکن اہل کتاب کے ساتھ شادی میں بھی کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ ابھی میں بات کر رہی ہوں اس اسٹیج کے بارے میں جو 72 حوروں کے لیے سجایا گیا تھا۔ 72 حوریں اسی لسٹ میں ایک نیا اضافہ ہے، وہ جو پروپیگنڈا فلمیں مسلمانوں کے خلاف بنائی جا رہی ہیں، اور اسی سازش میں ایک نیا حصہ ہے۔ شعیب جماعی بھی اسی اسٹیج پر موجود تھے ایک اسلامی اسکالر کی حیثیت سے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، انڈیا میں جو اسلامی اسکالرس ہیں وہ اس طرح کے ٹی وی شوز میں جاتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جا کہاں رہے ہیں۔ ایک تو گودی میڈیا، پھر اس پہ ان کا نفرتی ایجنڈا، اس پہ ان کی آڈینس ساری نفرتی، بلائے گئے سارے مہمان نفرتی، پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز سب نفرتی، یہاں تک کہ ان کا اینکر بھی نفرتی۔ انڈیا میں جتنے بھی اسلامی اسکالرس ہیں ان کو کیا لگتا ہے اس قدر نفرتی لوگوں کے درمیان میں آپ جا رہے ہیں اور پھر وہاں جا کر آپ اپنی بات ان کے درمیان کر سکتے ہیں، یا آپ کا جو خیال ہے آپ وہ پیش کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں، کیونکہ نہ ہی آپ کو بات مکمل کرنے دیں گے، اور نہ ہی یہ آپ سے کوئی جواب مانگیں گے، اور نہ ہی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ گودی میڈیا اور ان کا ایجنڈا اور ان کے سارے اینکرز آپ کو ہمیشہ ایک نفرتی انسان کے روپ میں پیش کریں گے، اور اس طرح یہ اسلام کو بھی غلط طریقے سے پورٹریٹ کریں گے، اور اسلام کے بارے میں نازیبا باتیں بولیں گے، وہ باتیں جو دوسرے مسلمان سن رہے ہوتے ہیں ان کو بری لگ رہی ہوتی ہیں۔ انڈیا کے سارے اسلامی اسکالر سے میری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے آپ اس طرح کے گھٹیا پروگرامز میں نہ جایا کریں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کو ان کا ایجنڈا اور ان کا پروپیگنڈا پتہ ہے کہ کیا ہے، پھر آپ کو اس طرح کے پروگراموں میں جانا زیب نہیں دیتا۔ نیوز 18 کے اسٹیج پر شعیب جماعی نے جو بات کری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، انہوں نے وہی بتایا جو اسلام میں اس بارے میں حکم ہے۔ لیکن معلوم نہیں اسٹیج پہ موجود ایک موٹی سی عجیب سی عورت کو کیوں غصہ آیا، وہ چیختی چلاتی گالیاں بکتی شعیب جماعی کی طرف بڑھی اور حد سے زیادہ بدتمیزی کرنے لگی۔ اس کی زبان اس قدر گندی تھی کہ عورتیں بھی سننے تو شرما جائیں۔ اس کی گندی زبان کی آپ کو ریکارڈنگ سناتے ہیں، جس کو سن کے آپ کو بخوبی خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی زبان کس قسم کی تھی۔ چلیں سنیں وہ زبان جو وہ استعمال کر رہی تھی۔ آگے اور مجھے لگتا ہے فیض صاحب کو ایک بار آپ کی ایک بات کا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ریوارڈ دینا اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتائیے میں تلک لگاتی ہوں، نہیں تلک لگا لیا جی حرام ہے، اسلام سے خارج ہو گئے؟ کوئی مسلمان بچہ بیچ میں مت بولیے، میں ڈیبیٹ چھوڑ کے چلی جاؤں گی، بیچ میں مت بولیے، یہ بیچ آواز کم کر رہی ہے، آواز کم کریے، اچھا سنیے تو چلیے، ارے اور تو سنیے آگے، زنا کریں گے آپ اسلام کی نظر میں؟ سن لیجیے ایک بار دوبارہ بولیے، زنا شبد ایک بار دوبارہ بولیے، زنا شبد ایک بار دوبارہ بولیے، زنا شبد ایک بار دوبارہ بولیے، میری سیٹ پہ آنے کی کوشش مت کیجیے، زنا شبد ایک بار دوبارہ بولیے، دوبارہ بولیے، میری سیٹ پہ کوشش آنے کی کوشش مت کیجیے، زنا شبد دوبارہ بولیے، اپنے باپ کی اولاد ہے تو زنا شبد دوبارہ بول، اپنی اوقات پہ جائیے، جی سنیے آپ نے یہ والی زبان جو صبوحی خان استعمال کر رہی ہیں۔ جی اس موٹی سی عجیب سی عورت کا نام صبوحی خان ہے۔ صبوحی خان نام سے تو مسلمان ہیں، لیکن ان میں مسلمانوں والی کوئی بھی بات نہیں۔
یہ آپ کو جب بھی جہاں بھی کسی بھی اسٹیج پر یا کسی بھی شو میں نظر آئیں گی آپ کو اسلام کے خلاف بولتی ہوئی ہی نظر آئیں گی۔ لگتا ہے یہ بھی اسی سازش کا حصہ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک سماجی کارکن ہے لیکن یہ ہمیشہ آپ کو مسلم اسکالر کے ساتھ ہی الجھتی ہوئی اور بدتمیزی کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ کبھی بھی آپ کو ہندو پنڈتوں اور ہندو بابا سے الجھتی ہوئی نظر نہیں آئیں گے، نہ ہی ان سے کوئی بدتمیزی کرتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ یہ گودی میڈیا کا وہ مہرا ہیں جو یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ آپ کو ہمیشہ مسلم اسکالر سے بدتمیزی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ انہوں نے یہ گندی زبان استعمال کی ہو یا مسلم اسکالر سے بدتمیزی کری ہو، اس سے پہلے بھی یہ کئی بار اس قسم کی زبان مسلم اسکالرس کے ساتھ استعمال کر چکی ہیں۔ انہیں ہمیشہ مسلم اسکالرس کے ساتھ ہی بلایا جاتا ہے کیونکہ یہ اسی سازش کا حصہ ہے۔ نہ جانے یہ اپنا دین ایمان کیوں بیچ چکی ہیں گودی میڈیا کے ہاتھوں۔ شعیب جمعی نے لائیو شو میں انہیں وہ سچ بتایا تھا جو ان کی زندگی کی حقیقت ہے اور جس سے یہ انجان بنی ہوئی ہیں جان بوجھ کر۔ اس عورت میں ایک ہندو آدمی سے شادی کی ہوئی ہے۔ شعیب جمعی ان کو یہی بتا رہے تھے کہ ان کی شادی حرام ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان کی شادی حقیقت میں حرام ہے کیونکہ ہندو اور مسلمان کی شادی اسلام میں جائز نہیں۔ یہ بات یہ خود اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ان کی شادی اسلام کی نظر میں حرام ہے، لیکن اصل میں یہ سوشل ایکٹیوسٹ نہیں، یہ ہندوؤں کی ہی ایکٹیوسٹ ہیں اور انہی کے لیے کام کرتی ہیں، اس لیے یہ اپنی شادی کو جائز سمجھتی ہیں۔ ان کی ساری بدتمیزی بے بنیاد تھی، وہ صرف انہوں نے اس لیے کی کہ وہ اپنے ہندو آقاؤں کو خوش کرنا چاہتی تھی، جو انہوں نے کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے نام پر ایک کالا دھبا ہیں۔ ان کا لائف اسٹائل اور ان کا گھر دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خود کماتی ہوں گی۔ ان کو اپنے ہندو آقاؤں کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے اور فنڈنگ میں ان کو اسی بات کی ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی رہیں۔ یہ اب پوری طرح سے بے نقاب ہونا شروع ہو چکی ہیں، اس لیے میں انڈیا کے سارے مسلم اسکالر سے ایک بات کہوں گی، جس پروگرام میں یہ عورت آئے آپ اس پروگرام میں جانے سے گریز کیجیے، کیونکہ یہی آپ لوگوں کی عزت کے لیے بہتر ہے، آپ لوگوں کے حق پہ بھی بہتر ہے۔ اگر پھر بھی تھوڑے سے لالچ کے لیے آپ ان پروگرامز میں جاتے ہیں تو ان پروگرامز میں جانے سے پہلے پچھلے پروگرامز کی ریکارڈنگ اٹھا کے چیک کر لیں جس میں یہ عورت گئی ہے۔ یہ عورت تھوڑے سے پیسے کے لیے اپنا دین ایمان سب کچھ کھو چکی ہے، اس لیے اس عورت کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے، اس لیے اس سے بحث نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو اور میری باتیں آپ لوگوں کے اچھے سے سمجھ میں آ چکی ہوں گی، اور بہت اچھی بات ہے کہ اس کو وہ اسلامی اسکالر سمجھ لیں جو انڈیا میں رہتے ہیں، اور اس طرح کے پروگرامز میں جانے سے پرہیز کیجیے۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔